کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ تو نہیں نواز شریف صاحب سے کہہ پائیں گے. میں تو چاہوں گا کہ وہ جو لندن میں ایک معاہدہ ہوا تھا، میں نہیں کہتا کہ کوئی پارٹی یا کیا پارٹی، جو محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے کیا تھا اس ملک کی جمہوریت کی بقا بائی اینڈ آف دا ڈے اسی میں کہ ساری جمہوری قوتوں کو ساتھ، یہ تالیاں نہیں بجا جا رہی. بہت بڑی بات. ہاں کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے جو بھی پالیٹیشنز ہیں بائی اینڈ آف دا ڈے ڈائلاگ. دیکھیں عمران خان صاحب کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا. آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب جب مطلب کوئی میجر ایشو ہوتا تھا تو محترمہ بینظیر بھٹو کی صرف 16-17 سیٹیں رہ گئی تھی اسمبلی میں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلا کر کے مشاورت ہوئی تھی انڈیا کے معاملے پہ جو امپورٹنٹ نیشنل امپورٹنس کے، مثلا پاکستان کی اکانومی ہے، پاکستان کا سروائیول ہے، اس کا ڈیفنس ہے. یہ وزیر اعظم اکیلے کی کوئی ذمہ داری نہیں. یہ پاکستان کی جتنی پولیٹیکل طاقتیں ہیں ان سب کو تو ایک مرکز پہ جمع ہونا پڑے گا، اور باقی جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ ظاہر ہے کہ جب تک ایک مرکز پہ جمع نہیں ہوں گے نہیں ہو سکتا. تو میں تو آپ کو یہ ایک نیک تمنا ہے ہماری آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کی، اور اللہ کرے نواز شریف صاحب تشریف لائیں. نواز شریف صاحب کو وہی ریلیف ملنے چاہیے جو کہ کئی لیڈرز کو ملے ہیں، کہ ان کو پورا موقع ملنا چاہیے. ان کے کیسز جو غلط بنے ہوئے ہیں ان کیسز کو میں وہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس طرح سے سزائیں. تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اس وقت جو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب ہیں، میرا تو بہت یقین ہے ان کا یہ فیصلہ، یہ لڑائی صرف رولز کی تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب اگر پارلیمنٹ سپریم میں ایک ایسے چیف جسٹس ہمارے پاس آ گئے ہیں اور کم از کم 9 جج یہ سمجھتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ 6 میں سے بھی آہستہ آہستہ ان کو بھی یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. پارلیمنٹ خود تو کچھ بھی نہیں ہے، پارلیمنٹ ذمہ دار ہے اس ملک کے لوگوں کا کی نمائندہ، جس کو جو بھی الیکٹ کرے اس ملک میں، چاہے کے پی سے کرے.